काला जादू जितना मर्जी ताकतवर हो, एक तो होता आयला मलिक ने तुम्हारे साथ अफेयर हुआ तो तुमने उसको पार्टी फंड में से बेदरेक पैसा दिया गया। क्यों दिया गया? तुम्हारे बाप की रकम थी। इस्लामाबाद के सहाफ़ी कहते हैं उन्होंने वो वीडियो देखी है। ख्वाजा सरा जो है वो बड़े ही तुम्हारे करीब था, फंड के नाम पर उसको न जाने कितने पैसे दे दिए। ये थे तुम सादिक और अमीन, ये तुम्हारी हरकतें थी। ये वही थे मौलाना खान। अब मुझे याद आया, हाँ वो सारा वाक़या मेरी आंखों देखा, मेरे सामने का। तो पहली चीज़ उन्होंने उसको कही, जहांगीर आप गलत समझते हैं, मैं जादूगरनी नहीं। 2023 के शुरू में ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने एनआरओ कैसे दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आज 31 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। आज एक अजीब उसने इत्तफाक है कि आज वीकेंड भी है, महीने का आखिर भी है और साल का आखिर भी है। ये तीनों चीज़ें आज एक ही दिन में हम देख रहे हैं और ये भी अल्लाह की कुदरत है कि वो हमें दिखा रहा है। अब बात यह है कि अल्लाह की कुदरत जो है वो एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि इमरान खान को उसके करतूत किस तरह से आगे नज़र आ रहे हैं, उसको दिखा रही है। मैं सुबह उठा आज जब तो नाश्ता करने से पहले मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। फिर एक मुझे बड़े करीबी दोस्त का फ़ोन आया जो इमरान और बुशरा बेगम के दरमियान का एक दोस्त है, और उसने मुझे कहा कि भाई वो तो बड़े ख़राब हालात हैं वहाँ पे और कुछ भी हो सकता है और अलहदगी भी हो सकती है। अलहदगी तो शायद है लेकिन आगे बात बढ़ सकती है। तो मैंने कहा वो क्यों? तो उन्होंने कहा बात यह है कि वो खान साहब ने लोगों को नहीं बताना। देखो मैं मासूम हूँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग सही नहीं है, गलत नहीं है, उनको हर वक्त बली का बकरा चाहिए होता है। तो अब ये बकरा सही और क्या कहते हैं कि ठीक है। अब जिस तरह ये दूसरों के अंदर कीड़ा निकालता था, दूसरों की वीडियोस ये अपने जलसों में दिखाता था, फिर वो क्लिप्स जोड़ता था, फिर बातें करता था, तो अब आप देखें कि इसकी जो वीडियो है वो घर घर चल रही है, इसकी बीवी की ऑडियोज जो है वो घर घर चल रही हैं। लोग उंगलियां उठा रहे हैं, लोग बातें कस रहे हैं, लोग ताने दे रहे हैं कि क्या करतूत हैं। बच्चों को हमारे रियासत मदीना सिखा रहा है और अपने बच्चों को देखें वो क्या सिखा रहा है। और आप देख लें वो उसके औलाद का भी वहाँ पे जब तस्वीरें आती हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो वो भी हम देख रहे होते हैं। अब ये भी खुदा की कुदरत है ना कि जो दूसरों की बुराइयां निकाल के अपने हुस्न में इजाफा करने की कोशिश कर रहा था, अब वो सारे करतूत उसके 26 साल का जो निचोड़ है ना वो अल्लाह ताला सामने ला रहा है। बट मुझ जैसे और कुछ और लोग ऐसे जो हमारे दोस्तों में हैं, हम लोग जब अलहदा हुए थे और हमने देखा इसका असली और मकरू किरदार देखा, हमने मकरू चेहरा, तो हम अलग तो हो गए। ये पहले काफ़ी अरसा चुप करके बैठे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू की तो लोगों ने हमें ताने देना शुरू कर दिया, लोगों ने हमें बुरा भला करना शुरू कर दिया। और ऐसे में बड़ा मुश्किल था कि लोगों को सच क्या बताएं, क्योंकि अभी तो आपको मैं बताऊं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं अभी भी नहीं बता सकता। वो आप देख भी लेंगे, मैं तब भी उसको नहीं बता सकता क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो उसकी इजाज़त नहीं देती है। तो लेकिन यह है कि हम लोग सोचते थे कि यार कभी इमरान खान का असली चेहरा लोगों को नज़र आएगा कि ये कितना घिनौना है, कितना मकरू है, कितना मक्कार है, कितना अय्यार है, कितना चालबाज है, कितना धोखेबाज है। क्या लोगों को असल में पता चलेगा कि ये जितना मजहबी होने का ढोंग करता है ये झूठ है, और ये इसने जो टैग लाइन्स अपनी बनाई हुई हैं, और वो जैसे उसने कहा था ना कि मजहबी टच दे दें खान साहब, तो या मजहबी टच के तो फुल मजहबी पेंट कर देता है। तो वो सारा हम लोगों को कैसे बताएंगे? तो अब देखें मफाकात अमल देखें आपके, ये खुद लोगों को पता चल रहा है, खुद लोग बता रहे हैं। बच्चा जो है अपने मोबाइल्स पे देख रहा है, ये अब लोगों को बता रहा है कि जी खुदा ने हमें हुक्म दिया कि दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो। तुम दूसरों के ऐब जो थे या कमजोरियां, ऐब भी नहीं कमजोरियां, उनको तुम जलसों के अंदर वीडियो स्क्रीन्स पे दिखाते थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे डिजिटल साउंड्स दे के, और फिर रिप्ले करते थे, फिर हंसते थे, फिर कहते थे देखो मरियम मेरा नाम इतना मत लिया करो, सफदर जेलस होगा। जब तुम लोगों की घरों में निफाक डालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सब घूम कर वापस आता। और इमरान खान, तुम्हें याद है कि नहीं याद है कि ये भी बात हुई थी ना हमारी कि काला जादू जितना मर्जी ताकतवर हो, एक तो होता शिर्क है और अल्लाह का कहर आता है उस आदमी के ऊपर जो जादू करता है या टोना करता है, लेकिन सबसे बढ़कर कि वो घूम कर वापस भी आता है, वो पढ़ता भी है, इंसान को खुद भी आके पढ़ता है, और उसका एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद। और अब तुम देख लो उस टाइम पीरियड के बाद तुम्हारे साथ क्या हो रहा।
ہر تم واٹس ایپ کی زینت بنے ہوئے ہو. جب آئلہ ملک نے تمہارے ساتھ افیئر ہوا تو تم نے اس کو پارٹی فنڈ میں سے پیسے دینا شروع کر دیے، لاکھوں لاکھوں لاکھوں، بغیر حساب کے، بغیر کسی چیز کے. بلکہ مجھے اکبر اس بابر نے بتایا کہ اس میں اور بھی بڑے لوگ ہیں، جس میں اسد عمر کا بھی نام آتا ہے، اور لوگوں کا بھی نام آتا ہے جن کو پارٹی فنڈ میں سے بے دریغ پیسہ دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ تمہارے باپ کی رقم تھی. تم نے لوگوں سے کس کام کے لیے لیا تھا؟ شوکت خانم کے لیے جو لے رہے تھے اس کو بھی تم پارٹی کے اندر چلا رہے تھے، اور جو پارٹی کے لیے لے رہے تھے اس کو اپنی ذاتی افیئرز کے لیے چلا رہے تھے. اب میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اب مجھے سوشل میڈیا پہ بڑا چرچا ہے، بہت چرچا ہے، اور کئی میں اس پہ ٹویٹس بھی دیکھ چکا ہوں. اور کچھ تو مجھے اسلام آباد کے صحافی کہتے ہیں انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے نہیں دیکھی بہرحال، تو میں کیا کہوں. لیکن ایک خواجہ سرا رمل کے ساتھ تمہاری ویڈیو ہے، اور وہ خواجہ سرا جو ہے وہ بڑے ہی تمہارے قریب تھا، بہت زیادہ قریب تھا. جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کی قسمیں کھاتے ہیں. اور پھر کیا کیا کہ اس کو بھی پارٹی فنڈ میں سے کروڑوں روپے دے دیا. کمیونٹی ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر اس کو نہ جانے کتنے پیسے دے دیے. یہ تھے تم صادق اور امین، یہ تمہاری حرکتیں تھیں. اور اب اسلام آباد کے سارے بڑے رپورٹرز جو اپنے اپنے ویلاگز میں یہ باتوں کا ذکر کر رہے ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے دیکھی. اور یہ وہی رمل ہے نا خان، اب مجھے یاد آیا ہاں کہ یہ اس کا تو ذکر ریحام خان نے بھی کیا تھا، اور میں نے اس وقت ریحام خان کا بڑا مذاق اڑایا تھا. میں نے کہا یہ جھوٹ بولتی ہے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان جو ہے وہ اتنا گر جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ خواجہ سرا عمران خان، وائے. لیکن پھر جب وہ کوئی سکھ ہو جاتا ہے نا، کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کہ یہ ٹرانسجنڈرز جو ہیں، پہلے آپ نے ان کو اپنی رکنیت دی پارٹی کی، پھر آپ نے ان کو ہیومن رائٹ کمیشن کا کوئی آپ نے عہدہ بھی اس کو دے دیا، پھر اس کے بعد پیسے تو اس کو دیے ہی دیے، کروڑوں دیے. بیسیکلی اس کو چپ کرا رہا تھا نا کہ وہ بولے نا، کرتوت نہ کھولے لوگوں کے آگے. اب دیکھیں نا، اون چودھری کو یاد کریں. اون چودھری تو آپ کے ہر سیاق و سباق کا حصے دار تھا نا، ہر کالے کا، ہر گولے کا، ہر چیز کا. اس کو تو ایک ایک چیز اس کی فنگر ٹپس پہ ہے نا. اب آپ کہہ دیں کہ جھوٹ ہے، کہتے ہیں آپ کا کیا، آپ کا چیف آف سٹاف تھا، وہ اپنے آنکھوں اور کانوں کی دیکھی باتیں جو ہیں ان سے گواہی دے رہا ہے. اس نے تو انکشاف یہ بھی کیا کہ 2017 میں آپ کو NRO ملا، اور یہ تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اس کی تفصیل میں جو ہوں کسی اور دن بتاؤں گا تھوڑے سے. یعنی وہ اس NRO کی، جب ہم جنرل ظہیر کو جا کے ملے تھے، جس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا. پھر اس کے بعد جب ملک ریاض ملنے گئے تھے جنرل ظہیر کو آپ کے بہاف پہ، اور پھر اس کے بعد آئے تھے اور وہ نواز شریف کے پاس گئے تھے اور اسے استعفیٰ لینے گئے تھے. وہ سارا واقعہ میری آنکھوں دیکھا ہے، میرے سامنے کا. لیکن چلیں سال ختم ہونے دیں، کیونکہ یہ سال تو آپ پہ بھاری چل رہا ہے. اگلے سال کے شروع میں ہی کر دیں گے، اور پھر آپ کو یاد کرا دوں گا میں کہ اس میں سے بتائیے گا کتنی باتیں غلط ہیں، کتنی باتیں جھوٹ ہیں، تو سب کو پتہ چلے گا. آپ کے تو اپنے ڈاکیومنٹس نہیں پورے تھے بھائی صاحب. بہرحال آپ وزیر اعظم بننے سے پہلے کتنی باری جنرل باجوہ کو ملتے تھے، اور آپ ان کی کیا کیا منتیں کرتے تھے، ان کو کس طرح سے فون کر کر کے لالی پاپ دیتے تھے کہ یہ ہے تو وہ ہے. پھر کس طرح آپ نے کمپرومائز کیا اور جہانگیر ترین کو آپ نے ڈسکوالیفائی کروا دیا ثاقب نثار کے ہاتھوں. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ یا میری گردن ہے یا اس کی گردن ہے، تو آپ نے کہا دفع کرو اس کو، اس کی گردن ہے گئی. اور پھر جب اس کے اوپر کوشش ہو رہی تھی، اس کے اوپر اٹیمپٹ ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین کو کسی طرح اس کو اپیل میں جا کے انصاف دلوا دیا جائے، تو آپ نے خود آ کے جنرل باجوہ کو منع کر دیا. آپ نے کہا تھا نہیں، میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین کو بھی، اس کو رہنے دو، ذرا باہر رہنے دو، اس کو ذرا اپنی اوقات کا پتہ چلے، یہ میری پارٹی ٹیک اوور کر رہا ہے. اب یہ تو وہ لوگ ہیں نا. ایون اون چودھری کو آپ نے اپنی حلف تقریب جو تھی، حلف برداری کی تقریب، اس میں نہیں بلایا تھا. اور کیونکہ بشرا بی بی نے خواب دیکھ لیا تھا، انہوں نے خواب کہا تھا کہ JKT کو، اون چودھری کو، مبشر لقمان کو، ان لوگوں کو نہ آنے دو یہاں پہ، ورنہ بڑا تمہارے لیے غلط ہے، یہ ہے. پھر وہ ایک کھانے پہ جب ملی پہلی باری جہانگیر کو، تو پہلی چیز انہوں نے اس کو کہی، جہانگیر آپ غلط سمجھتے ہیں، میں جادوگرنی نہیں. یہ کافی نہیں تھا تمہارے لیے، آئی اوپنر نہیں تھا تمہارے لیے کہ اب پھر شادی کے بعد کیا ماحول ہو گیا عمران کے، جو اس کی گڈ بکس میں ہے اس کے لیے وہ مرشد ہے، اور مرشد کی مہربانی ہے، مرشد کی محبتیں ہیں، مرشد کا پیار ہے. مرشد جو ہے اکیلا پن بھی دور کرنے کے لیے اگلے کے تیار ہے.
تم خوشیاں سمیٹ رہے تھے، وہ خوشیاں بانٹ رہا تھا مرشد۔ دیکھو نا، اب جب تمہیں میں نے خود بتایا تھا کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے، عثمان بزدار کر رہا ہے، فرح ہے، گوگی ہے، احسن گجر ہے، تو تم نے کس طرح مجھے کہا تھا کہ ثابت کرو۔ میں نے کہا میں ثابت کیسے کر سکتا ہوں، تمہاری جو ساری ایجنسیز ہیں ان سے کو ثابت کرتے۔ تو تم نے مجھے کہا تھا، میں نے آئی بی سے چیک کرایا اور انہوں نے مجھے کلیئر چٹ دی ہے مبشر، آج کے بعد تم بزدار کو سپورٹ کرو، اور اس کے لیے تم نے بزدار کو میرے پاس بھیجا، میں نہیں گیا بزدار کے پاس، تم نے عمران خان بزدار کو میرے پاس بھیجا اور وہ آیا میرے پاس، کئی گھنٹے بیٹھ کے اس نے مجھے، باٹم لائن یہ تھی کہ سر جی دسو تانوں کی چاہیے، تو میں نے اس کو پھر اسی طرح وہاں سے فارغ کر کے شروع کر دیا۔ اسد عمر کو جب میں نے بتایا کرپشن کا، وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ علی زیدی کو میں نے کہا تو کہتا برو آئی مین دیٹس ناٹ پاسبل، تو میں نے کہا علی زیدی بات یہ کہ تمہاری بھی کرپشن کی بڑی باتیں ہوئی ہیں اور میری ٹائم میں جو تم نے کیا، کہتا ہے لے آؤ سامنے۔ میں نے کہا آ جائے گا، فکر نہ کرو۔ علی زیدی بھی یہی ہیں اور لوگ بھی یہی ہیں، ان کو وہ کر لیں۔ اور جب میں نے وزیر اعلیٰ کو ایکسپوز کیا تو تم نے حریم شاہ کو میرے اوپر ڈلوا دیا وزیر اعلیٰ کے تھرو، تاکہ وہ کسی طرح مجھے بدنام کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، واٹ ایور۔ یاد کرو وہ دن جو تم لوگوں کے ساتھ غلط کھیل کھیلتے رہے عمران خان، اب تمہارے اپنے ساتھ ہو رہے ہیں، اور یہ سال تو ختم ہوا بڑی بری طریقے سے تمہارے لیے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ اگلے سال تمہارے پورے کرتوت تمہیں اپنی آنکھوں کے آگے نظر آئیں، اور تمہاری اولاد بھی دیکھے کہ کس طرح تم نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے، اور کس قسم کا کردار ہے تمہارا، کس قسم کی تمہاری سوچ ہے، اور کتنے بڑے یعنی جھوٹ بول لیتے ہو، کتنی آرام سے، کتنی فراوانی سے، اور اپنے مطلب کے لیے کیا کیا کر لیتے ہو۔ میری طرف سے عمران خان 2022 مبارک ہو۔ 2023 کا انتظار کرنا، کیونکہ 2023 کے شروع میں ہی میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے این آر او کیسے لیا تھا، وہ جو جنرل ظہیر کے تھرو ہوا تھا، میں اس کا خود آئی وٹنس ہوں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔